فضیلۃ الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ تشریف لاتے ہیں اور وہ ہمارے اور آپ کے سوالات کا لائیو جواب دیتے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ میں اس پروگرام کو شروع کروں، میں آپ تمام حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس پروگرام کو، اس لنک کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں تاکہ ہمارے وہ اخوان جو اس سے جڑ نہیں چکے ہیں آپ ان کو ریمائنڈ کرا دیں کہ پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ اور شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں، وہ زیادہ اہم ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کلاس کو جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اسے قبول فرمائے، ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن سے ایک گناہ لگاؤ کی توفیق دے اور قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر شیخ، احسن اللہ علیکم کہ آپ نے ایک منٹ پہلے ختم کر دیا اور شیخ صاحب کو بالکل انتظار نہیں کروائے، بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ شیخ صاحب ہم سارے لوگوں کے محترم ہیں اور ہمارے مشرف کی حیثیت رکھتے ہیں، استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اب استاد کا انتظار کرنا یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ تو شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں سب لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اللہ فیکم۔ حیاک اللہ۔ شیخ صاحب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور ابھی یہ 45 منٹ کا آپ کا ایسے گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے، لوگ بیٹھے رہتے ہیں، افطاریاں انتظار کرتی رہتی ہیں، لیکن لوگ ماشاءاللہ سننے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ شروع کریں بنا کسی مقدمے کے۔ شیخ ایک سوال آیا ہے کہ ایک لڑکا یا لڑکی جو ہی منگولین پیدا ہوتے ہیں، یعنی کم عقل کے ہوتے ہیں، ان کو وہ پیدائشی ہی کم عقلے ہوتے ہیں، کی عقل ہم لوگوں سے کہیں زیادہ کم ہوتی ہے، تو ان کے اوپر روزہ فرض ہے کہ نہیں فرض ہے شیخ؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ جہاں تک اسلامی احکام کا تعلق ہے، ان میں کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جو کسی غیر عقل مند شخص کے لیے واجب کیا گیا۔ روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ کچھ تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن نماز، روزہ، حج یہ اعمال ایسے ہیں کہ جب تک کوئی عقل مند نہ ہو، عاقل، بالغ اور راشد، یعنی عمر میں بالغ ہو، عقل مند اور سمجھدار ہو، تو اس پر احکام جو ہیں وہ واجب ہوتے ہیں یا نافذ ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ میں نے اس لیے الگ کہا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ناسمجھ ہے، آدمی یا کسی بچے کو اس کے والد کی وفات نے بہت بڑے مال کا مالک بنا دیا، لیکن وہ بیچارہ عقل مند نہیں ہے۔ ایسی شکل میں اس بچے کے مال سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، اگرچہ وہ مکلف نہیں ہے لیکن مال موجود ہے، اس کے مال سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ رہا مسئلہ روزے کا، رہا مسئلہ نماز کا، حج کا، تو یہ معاملات جو ہیں یہ اس پر واجب نہیں ہوتے، کیونکہ وجوب کے لیے ضروری ہے کہ جس پر یہ عمل واجب ہونا ہے وہ عقل مند ہو۔ اب مثال کے طور پر روزے کو لے لیجئے، بچہ ہے یا وہ کافی بڑی عمر کا ہو چکا ہے، بالغ ہو چکا ہے، لیکن وہ عقل اس کی کام نہیں کرتی۔ ماں باپ، بہن بھائی مل کر اس کو صبح روزہ رکھوا دیتے ہیں، وہ روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن جیسے اسے بھوک یا پیاس لگتی ہے وہ بغیر پوچھے، بغیر سوچے سمجھے فریج کھولتا ہے اور اس میں سے پانی نکال کے پی لیتا ہے، اسے نہیں پتا کہ میرا روزہ ہے یا میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ تو جب یہ کسی کی پوزیشن ہوگی تو اس پہ کوئی عمل واجب کیسے ہوگا؟ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایک آدمی میں یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ مجھے روزہ رکھا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، مجھے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کب تک نہیں کھانا ہے، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے روزہ واجب نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر وہ گھر والے اس کے روزہ رکھواتے ہیں، وہ روزہ پورا کر جاتا ہے الحمدللہ، اور رکھواتے ہیں وہ بچوں کی طرح توڑ دیتا ہے، جیسے ہمارے بچوں کے بارے میں، روزے کے بارے میں مشہور ہے نا کہ بچوں کا چڑی روزہ ہوتا ہے، چڑیا روزہ، یعنی سحری بھی کھا لی،
नाश्ता भी कर लिया, दोपहर का खाना भी खा रहे हैं सारे। तो जब पूछो वो कहते हैं हम रोजे से। तो जिस तरह उस बच्चे का रोजा है उसी तरह इस अकल के कमजोर या अकल के बीमार या अकल के नाकिस इंसान का, चाहे वो किसी भी उम्र में होगा, उसका रोजा शुमार होगा, उस पे वाजिब नहीं है। और अगर वो पूरा कर जाता है तो ये एक अलग बात है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उस पर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने ये इबादत जो हैं ये अक्लमंद लोगों पर वाजिब की है। इंसान चूंकि मजमूई तौर पर अक्लमंद होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन पर इबादत रखी है। और दूसरे आप देखते हैं जितने भी गैर अकल जानदार हैं उनमें से किसी पर इस किस्म की इबादत वाजिब नहीं है। वो अल्लाह की तस्बीह यकीनन बयान करते हैं, इम मिन शैअन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया इस कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो अल्लाह की तस्बीह बयान ना करती हो। अल्लाह का जिक्र हर चीज कर रही है। वो जामिद है, पत्थर है तब भी, मुतहर्रिक है, जानदार है, जानवर है तब भी, और अगर कोई फसलों में या दरख्तों में है तब भी अल्लाह की तस्बीह हर हाल में वो बयान करते हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि तुम उनकी तस्बीह को नहीं जानते, तुम समझ नहीं सकते कि वो तस्बीह कैसे बयान करते हैं। लिहाजा अगर कोई अकल का कमजोर है, अब हम पागल भी नहीं कह सकते, अकल उसमें थोड़ी बहुत है भी, लेकिन कमजोर है, उसे ये एहसास नहीं है कि मैंने रोजा रखा हुआ है, जब चाहे खाना शुरू कर दे, जब चाहे रुका रहे, तो उस पर रोजा फर्ज नहीं है और ना उस पर किसी किस्म का कोई कफारा है। जज़ाकल्लाह खैर शेख, अस्सलाम वालेकुम। शेख ने एक सवाल अभी आया है चैट में कि जब हम वितर की नमाज पढ़ते हैं तो क्या वितर की नमाज में दुआए कुनूत के बाद अपनी जबान में दुआ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ये बात कुछ तफसील के साथ कल भी जिक्र की थी कि दुआए कुनूत जितनी है अगर उसी पर किफायत किया जाए तो बहुत अच्छा है। कुनूत नाज़िला की बात और है, जो मुख्तलिफ हंगामी हालात में या नागहानी आफात में, अगर आज की जो मौजूदा सूरत हाल है ना कोरोना वाली, इसमें अगर पांचों नमाजों में कुनूत करें तो जायज़ है कि या अल्लाह इस वबा को उठा ले। ये कुनूत नाज़िला शुमार होती है। और एक है कुनूत वितर, यानी सलातुल वितर या नमाज वितर की तीसरी रकत में, आखिरी रकत में जो कुनूत पढ़ा जाता है, जब दुआ कुनूत पढ़ी जाती है, उस दुआ का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हमें पता दिया है, बताया है कि दुआ कुनूत क्या है। अब दुआ कुनूत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई है वो है अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत। वो मैंने कल भी जिक्र किया था कि वो 3-4 सिर्फ सतरें हैं, या यूं समझ लें कि छोटी सी दुआ है। अगर उस दुआ पर किफायत किया जाए तो ये सबसे बेहतर है। लेकिन अगर नाज़िला के हवाले से उसमें दुआओं में इजाफा किया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। जैसा कि ये कल भी बात आई थी कि 10-10, 15-15 मिनट तक जो कुनूत वितर है वो भी चलती रहती है, हर्ज वाली बात कोई नहीं। लेकिन असल और ज्यादा मसनून ये है कि सिर्फ उतना ही रहने दिया जाए जितना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासा हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिखलाए थे। वो कलिमात उतने ही काफी हैं। रहा मसला ये कि अपनी जुबान में दुआएं मांगनी है तो वो बजाय कुनूत के, हम कुनूत ज़ाहिर के वितर में है और वितर का सुन्नतों से नवाफिल से बहुत ही बुलंद दर्जा है। और इसमें चूंकि इख्तिलाफ भी है कि अपनी जुबान में दुआ की जा सकती है या नहीं, और इस इख्तिलाफ से निकलने के लिए कल मैंने जो जिक्र किया था कि फराइज को छोड़ दें, और मैं समझता हूं कि साथ ही वितर को भी छोड़ दें। नफल और सुन्नत जो रखते हैं उनमें सजदों में दुआएं मांगे और अपनी जुबान में मांगे। सजदा में बंदा अल्लाह के करीब तरीन होता है, जैसे कि कल ये हदीस भी मैंने जिक्र की थी, अक़रब मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद। बंदा अपने रब के करीब तरीन उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। वो खड़े तो उतना करीब नहीं है, खड़े होकर वो दुआए कुनूत कर रहा है तो वो अल्लाह के उतना करीब नहीं जितना सजदे की हालत में अल्लाह के करीब। तो अगर ज्यादा बातें, ज्यादा दुआएं करनी है, अल्लाह से ज्यादा मुनाजात का इरादा है, तो उसके लिए कुनूत या मकाम दुआए कुनूत को इख्तियार न करें, बल्कि उसके लिए सजदे को इख्तियार करें। और दुआए कुनूत को जितनी है उतनी ही रहने दें।
اور اگر عربی دعائیں، مسنون دعائیں، قرآن کریم کی، حدیث شریف کی دعائیں یاد ہیں تو وہ کر لیں، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں۔ حسن اللہ علیہ شیخ صاحب، ایک صاحب تک سوال ہے کہ کریم، رمضان کریم ہم لوگوں کو بول سکتے ہیں مبارکباد، جسے رمضان مبارک کہتے ہیں، تو کیا رمضان کریم کہہ سکتے ہیں جبکہ کریم اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت؟ یہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کریم ہے، اور کریم عموماً اس آدمی کو بھی کہتے ہیں کہ جو آدمی سخی قسم کا ہے، مالدار قسم کا ہے۔ اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو جب الکریم کہیں گے نا، الکریم، تو وہ اللہ رب العزت کی اسماء الحسنی میں سے ایک اسم گرامی ہے، اور دوسرا الف لام کو نکالیں گے تو اب یہ آدمی بڑا کریم ہے، یعنی یہ بڑا سخی ہے، بڑا لوگوں پہ خرچہ کرنے والا ہے۔ اور صرف یہی ایک لفظ نہیں، بلکہ آپ قرآن کریم میں دیکھیں لفظ رشید ہے، علیہ منکم رجل رشید۔ حضرت لوط علیہ السلام جب ان کی قوم کے لوگ آگے، فرشتے آئے ہوئے تھے، تو لوگ اس قوم کے چونکہ فحاشی میں بڑے پرلے درجے تک پہنچے ہوئے تھے، باغی آئے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو مخاطب ہو کے کہا تھا علیہ منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ اب رشید کا لفظ جو ہے یہ آدمیوں کے لیے استعمال ہوا، جبکہ الرشید اللہ کے اسماء الحسنی میں سے بھی۔ اسی طرح العظیم اللہ رب العزت کے لیے، عظمت والے کے لیے، لیکن ہم ہر کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ عمارت بڑی عظیم ہے، یہ شے بڑی عظیم ہے، یہ خدمت بڑی عظیم ہے، یہ شخصیت بڑی عظیم ہے۔ العزیز کا لفظ ہے، تو العزیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی میں سے ہے، اور ہم اپنے ہر عزیز کو، رشتہ دار کو کہتے ہیں یہ میرا عزیز ہے، بڑا عزیز ہے، اور کہیں گے کہ یہ میرا فلاں عزیز ہے۔ اس طرح کے الفاظ جو ہیں، اسی طرح کیا ایک مسئلہ کچھ عرصہ پہلے بڑے زور سے چلتا رہا، اور وہ تھا حلیم۔ اب کھانے کا وقت قریب آ رہا ہے تو حلیم کا ذکر بھی ہو ہی جائے تو اچھا لگے ہاتھوں۔ ہمارے بعض علماء نے اپنے کسی درس میں یہ بات کہہ دی کہ حلیم کو حلیم نہیں کہنا چاہیے، یہ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ہے، اور حلیم ویسے بھی کوئی صحیح لفظ ان کے بقول نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ اس کو دلیم کہنا چاہیے۔ ہاں جی بالکل۔ تو یہ ایک لغوی بحث تو مان لیتے ہیں کہ اصل میں وہ کیا تھا، پھر کیا بن گیا، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ اس کھانے کو حلیم نہیں کہہ سکتے، اس کی کوئی صحیح توجیہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب رشید اللہ کا اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہونے کے باوجود الف لام کے بغیر کسی انسان کو کہا جا سکتا ہے، عظیم کہا جا سکتا ہے، عزیز کہا جا سکتا ہے، اس طرح کے اسماء الحسنی جو ہیں ان میں، اور فوق کل ذی علم علیم، العلیم بھی اللہ کے اسماء الحسنی سے ہے نا، تو قرآن کریم میں خود اللہ نے فرمایا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑا علم والا موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علیم بھی غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح کچھ الفاظ ہیں جو غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اسی حوالے سے یہ رمضان کریم کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ رمضان کریم کی بجائے جو لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے نا، رمضان مبارک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، رمضان کریم کی بجائے رمضان مبارک کا لفظ استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ شیخ صاحب ایک سوال آیا ہے کہ قرآن پڑھتے یا سنتے وقت اگر کچھ دعائیں آتی ہیں، دعائیہ کلمات آ جاتے ہیں، تو کیا اس پر ہم آمین کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو جہاں کوئی دعائیہ آیت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ جب تلاوت فرماتے، جہاں عذاب کی بات آتی تو اللہ رب العزت سے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے، اور جب جنت کی بشارتیں، خوشخبریاں آتی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے حصول کی دعائیں کرتے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کے دوران یہ کام کرتے تھے، آپ کا یہ عمل مبارک تھا،
کہ جہنم کی باتوں پر اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے اللہ رب العزت کی، اور جنت کی باتیں آتی، نعمتوں کی باتیں آتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مطالبہ سوال کرتے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے۔ آج ہم بھی اگر کوئی ایسی بات آتی ہے تو اس پہ دعا مانگ سکتے ہیں، اور محض آمین اگر مثال کے طور پر ٹیلی ویژن چل رہا ہے اور اس میں تلاوت لگی ہوئی ہے اور اس میں کوئی پرانی آیت آگے جو کہ دعا ہے اور ہم اس پہ آمین کہہ دیں گے، کوئی حرج والی ایسی بات نہیں ہے۔ جو غور سے سن رہے ہیں ہمیں معلوم بھی ہے کہ یہ دعا کیا ہے، اس دعا میں کون سے الفاظ ہیں۔ مثال کے طور پر وہ پہنچا اسی آیت پر جس آیت میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ہے، تو اس نے اگرچہ اپنی زبان سے یہ الفاظ نہیں کہے، ساری دعا ہے، دعا کے ختم ہونے پر وہ کہہ دیتا ہے آمین، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ کہنا تو یہ جو دعائیں ہیں، دعاؤں کے بعد آمین کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حسن اللہ علیکم شیخ ایک سوال یہ آیا ہے کہ عام طور سے یہ دیکھا جا رہا ہے مسجدوں میں کہ جب دو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو جو امام پڑھتا ہے، جو امام ہوتا ہے، اس کے جو دائیں سائڈ میں کھڑے ہوتے ہیں وہ اس سے بالکل لگ کے نہیں کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑا سا ایک دو فٹ پیچھے ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، مطلب ایسا وہ ان کے ذہن میں ہے کہ امام آگے ہونا چاہیے تو تھوڑا سا اس کو آگے کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ ان کا کرنا درست ہوتا ہے اس طرح سے کہ ساتھ میں بالکل ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں؟ یعنی جب صرف دو آدمی ہوں؟ ہاں جی بالکل، جب صرف دو ساتھ۔ ظاہر ہے کہ یہ تب ہوتا ہے جب صرف دو آدمی ہیں، ایک امام اور ایک مقتدی، اور اگر تین ہو گئے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ان کی پیچھے صف پوری بن جائے گی۔ ہاں جی دو آدمی۔ جب صرف دو ہیں تو اس وقت یہ صورتحال پیش آتی ہے، اور ہمارے یہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ اب امام کو تھوڑا سا آگے رکھنا چاہیے، بالشت بر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ پاؤں سے پاؤں ملانے والی سنت جو ہے اس پہ ہمارا عمل جیسا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ مسجدوں میں نمازیوں کی صفوں کے درمیان ہر 2-3 آدمیوں کو تھوڑا تھوڑا سرکایا جائے دائیں بائیں تو چوتھا آدمی داخل ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اتنی ڈھیلی اور اتنی نرم ہماری صفیں ہوتی ہیں، تو ہم اسی حساب سے کہ پاؤں سے پاؤں ملانا ضروری نہیں، کندھے سے کندھا ملا رہے کوئی ضروری نہیں، جیسے چاہتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ دو ہوتے ہیں تو پھر بھی یہی رویہ، امام کو تھوڑا سا آگے کر کے تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جب صرف دو ہیں اس وقت صف بندی جیسے ہونی چاہیے، بالکل امام کے ساتھ پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہوں، اور جتنا امام کا پاؤں ہے اتنا آپ کا ہو، اس سے آدھا فٹ پیچھے، ایک بالشت پیچھے یا کم و بیش پیچھے رہنا وہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ امام کے ساتھ گویا کہ اس وقت امام اور مقتدی آپ ایک صف میں ہیں، جب تیسرا آدمی آئے گا صف نہیں بنے گی، پھر آپ کو 1 میٹر پیچھے جانا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن امام کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور عموماً یہ دیکھنے میں آ رہا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگ تھوڑا سا پیچھے، ایک بالشت آدھی بالشت، اور کئی لوگ ہیں وہ زیادہ پیچھے نہیں ہوتے تو کوئی 4 انگلی کا فاصلہ پیچھے کر ہی لیتے ہیں۔ لازم ایسا رکھیں گے کہ میں امام نہیں ہوں، امام یہ ہیں جو میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ ویسے ہی طے ہے کہ جب دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو امام کون سا ہوگا، دائیں والا یا بائیں والا، یہ تو کوئی ایسی سوچنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اور امام کو ہمیشہ بائیں طرف والا ہونا ہے۔ اور اس سلسلے میں تو وہ واقعہ بھی بڑا معروف ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں بت عند خالتی، میں نے ایک رات بت عند خالتی میمونہ، باقاعدہ نام لے کے کہتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں نے رات گزاری۔ ایک وقت آیا، تفصیلی تھوڑی حدیث لمبی ہے کہ کیسے سوئے، کس طرح اس میں رات گزری۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے وضو کیا اور آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، اور میں بھی اٹھا اور میں نے بھی جا کے وضو کیا، اور میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان سے پکڑا اور گھما کے اپنی دائیں طرف لا کے کھڑا کر دیا۔ اس حدیث میں یہ طے ہے کہ مقتدی دائیں ہوگا یا بائیں، مقتدی کہاں ہوگا، دائیں طرف۔ اب تھوڑا سا پیچھے رہے یا نہ رہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کو امام کے ساتھ مل کر
بغیر درمیان میں فاصلہ چھوڑے اور بغیر آگے اور پیچھے کا خیال کیے امام کے ساتھ مل کر کھڑے ہونا۔ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، ایک سوال ہے زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہمارے ملکوں میں اور وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے، لیکن ہم اس اکاؤنٹ کو بالکل ابھی چھیڑ نہیں سکتے ہیں، تو کیا ان پیسوں سے ہم زکوٰۃ نکال سکتے ہیں جن پہ سال نہیں گزرا ہے؟ مثال کے طور پر میں یہاں ہوں، سعودی میں ہوں، تو کیا انہی پیسوں سے زکوٰۃ نکالنا ہے جو وہاں اکاؤنٹ میں ہے، یا جو ہمارے پاس پیسے یہاں رکھے ہیں ہم حساب لگا کر کے اس میں سے نکال سکتے ہیں؟ جو بینکوں کا سسٹم ہے نا، بینکوں میں بہت سارے ڈیزائن ہیں اکاؤنٹس کے، ان میں ایسے اکاؤنٹس ہیں جو آپ 15 سال کے لیے نہیں ہلا سکتے، کوئی اکاؤنٹس ہیں وہ 10 سال کے لیے نہیں ہلا سکتے، کوئی 5 سال، مختلف قسم کی اسکیمیں ہیں۔ اور خاص طور پر ان میں سے ایک اسکیم جو بینکوں والوں نے دے رکھی ہے مسلمانوں کو حرام کھلانے کے لیے، وہ ضد ہیں، ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ سود کھائیں ہی کھائیں۔ ایک بہترین ڈیزائن دیا، لوگوں کو کہا کہ تم صرف 20,000 50,000 جمع کرا دو، تمہاری بیٹی کی شادی ہوگی، اس پہ چونکہ لاکھوں خرچ آئیں گے، اس وقت کہاں سے لاؤ گے؟ ایسے لگتا ہے کہ یہ ماں باپ سے بھی زیادہ بچوں کو پیارے ہیں بینکوں والے، اور سودی بینکوں والے خاص طور پر۔ ماں باپ کو اتنی فکر نہیں جتنی ان کو ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا کام چلتا ہے۔ ایسے تو کوئی مانے نہ مانے، کہیں گے بچی کی شادی کرنی ہے کل آپ کو اور شادی کریں گے، وہ اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ تم ایسا کرو، ہمیں 20 25 30 ہزار جمع کرا دو، 10 سال کے لیے اس کو چھیڑنا نہیں، ہم آپ کو بچی کی شادی کے لیے آپ کو اتنے لاکھ کی ضرورت ہوگی، اتنے لاکھ آپ کو مل جائے گا۔ اب آدمی دل ہی دل میں خوش ہو کے جمع کرا دیتا ہے کہ چلو جی ایک بچی کی شادی کا انتظام ہو گیا، اس کا اکاؤنٹ الگ سے کھول گیا۔ کسی کی 2 بچیاں ہیں، 3 بچیاں ہیں، 2-3 اکاؤنٹ کھول دیے، اور یہ 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے ان کو واقع نہیں ہلا سکتے۔ اور اگر کوئی ایسا اکاؤنٹ ہے وہ استثماری انویسٹمنٹ اسلامی طریقے سے، مضاربت کے طریقے سے کہیں پیسے جمع کروائے ہیں، تو بعض ایسی شکلیں ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی 1 سال کے بعد حساب کتاب ہوگا اور اس سے پہلے آپ پیسے نہیں نکال سکیں۔ کوئی بھی شکل ہو، آپ کا پیسہ 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 1 سال کے لیے پابند ہے کہ وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا، لیکن وہ پیسہ کس کا ہے؟ بات یہاں آ کے صحیح ہوتی ہے کہ وہ پیسہ کس کا ہے۔ پیسہ بینک والوں کا نہیں، وہ پیسہ آپ کا ہے۔ وہ پیسہ کسی کمپنی کا نہیں جس میں آپ نے انویسٹ کیا ہے، وہ پیسہ آپ کا ہے، اور آپ کو اپنے پیسے پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ وہ بینک میں پڑا ہے، جائز اور صحیح طریقہ سے کرنٹ اکاؤنٹ میں، بغیر سودی اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، تب بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ سودی اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، جتنا پیسہ آپ نے رکھا ہے اس کی زکوٰۃ آپ کو پھر بھی دینی ہے، کیونکہ جو اوپر بڑھے گا، آپ نے مثال کے طور پر 50,000 رکھا ہے اور وہاں سے سالانہ آپ کو جو بھی وہ داخل کر رہے ہیں وہ آپ کو معلوم بھی نہیں ابھی، اور اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ حرام ہے۔ اس قسم کا اکاؤنٹ کینسل کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے غلطی سے کبھی کھول لیا ہے جھانسے میں آ کے بینکوں والوں کے، کیونکہ وہ پھر اتنے سبز باغ دکھاتے ہیں کہ آپ کو پھر کیا ضرورت ہے، بچی ہے، 2 ہے آپ کے گھر میں، آپ کا معاملہ آج سے۔ پہلی بات تو مجھے کئی مرتبہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کون جانتا ہے یہ بچی جوان ہوگی یا نہیں، بچی شادی کے لائق ہوگی یا نہیں؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے وہ اس بلبلے سے ہوا نکال دے۔ کتنی لمبی انسان سوچتا ہے، 100 پل، کیا کہتے ہیں کہ 100 پل کا انتظام کر کے بیٹھا ہے اور گھڑی کی خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہے۔ اس طرح کا پیسہ جتنا بھی جمع کروایا ہوا ہے آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں ہے جو اوپن ہے، ہر وقت جب چاہیں آپ نکال لیں، یا آپ کی سیف میں گھر میں پڑا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ میں جیب میں ہے، آپ کی گاڑی میں ہے، جب آپ زکوٰۃ نکالیں تو سارے پیسے کو جمع کریں۔ آپ کے گھر میں جتنا زیور ہے، والدہ کے پاس ہے، بیوی کے پاس ہے، بیٹیوں کے پاس ہے، بہنوں کے پاس ہے، جو ایک گھر میں ایک چولہے پر رہنے والی فیملی ہے، جتنا سونا ہوگا وہ اکٹھا کیا جائے گا، اس کی قیمت لگوا لیں۔ اس میں سے بھی 2.5% 40واں حصہ، پیسے میں سے 40واں حصہ۔ اور اگر کسی نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ مجھے
2-4-6 महीने के लिए पैसे की जरूरत है, आपका करीबी आदमी है, दोस्त है, आपने उसको 10-20 हजार 50 हजार लाख 2 लाख कर्जा दिया हुआ है और पता है कि ये कर्जा हमें मिल जाएगा, इस किस्म के कर्जे को भी शामिल कर लें, क्योंकि ये आपका है और साल में 6 महीने में जब वादा है वो आपको मिलने वाला है, उसको अपने टोटल माल में जमा कर लें। अब जो अमाउंट आएगी ना, लास्ट अमाउंट, सोने की कीमत, चांदी की कीमत, आपके बैंक में जितने पैसे हैं, आपकी जेब में जितने हैं, आपके घर में सेफ में कितने हैं, इन सब को जमा कर लें और उस पर 2.5 ज़कात निकाल दें। इस तरह ज़कात निकालना चाहे बैंक में पड़े हैं चाहे घर में पड़े हैं, इस सारे पैसे पर ज़कात निकालना जरूरी है, वाजिब है। जज़ाकल्लाह खैर शेख साहब जैसा आपने बताया कि वो बड़ा हिसाब किताब करते हैं। एक बार मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ, मैं कहीं गया हुआ था, हमारी बीवी एडमिट थी हॉस्पिटल में और डिलीवरी भी बच्चे की हो गई थी, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। मैं गया, एटीएम डाला, उसमें जो कार्ड था उसने अंदर ले लिया एटीएम। अब मैं दूसरे दिन बैंक गया, उसको पता चला कि एनआरआई अकाउंट है। वो बड़ा खातिर व तवाज़ो करके ये मिठाई और ये पानी लाओ, बैठा मुझे कह रहा कि सर ये है ऐसा ऐसी। मैंने कहा कि भाई मैं जो है, कह रहा नहीं आप समझ लें और ये फला मुफ्ती का फतवा है और उनका फतवा है, मैंने वहां से मंगाया। मैंने कहा कि भाई मैं बहुत मुसीबत में हूँ, आप एक काम करो मेरा एटीएम दे दो और मैं फिर बाद में आपसे आकर के मिल लूंगा। तो इस तरीके के वो लोग जो है झांसे में लोगों को लेते हैं। वो बड़ा उनकी हर तरह सबज बाग दिखाएंगे। हाँ। ये सिर्फ बैंकों वाले नहीं है, लगे हाथों सिर्फ जो इंश्योरेंस वाले हैं उनका एक मिनट में तस्करा कर देता हूँ। आपको इंश्योरेंस कंपनियों के जो क्या कहते हैं एजेंट, वो एजेंट कहना अपने आप को, मैं फलां कंपनी का एजेंट। इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट आपको इतने दलाइल देंगे कि आपको कायल कर लेंगे कि इंश्योरेंस तो जायज है। इसी तरह बैंकों वाले सरासर हराम, कुरान ने हराम करार दिया, उलमाए उम्मत ने बिल इजमा इसको हराम करार दिया, आपको वो हलाल करके दिखा देंगे। वो जहां से देते हैं सबज बाग दिखाते हैं और हर तरह का। वो फिर जब देखते हैं कि आप जैसे कोई शख्स उनके कस्टमर हैं तो वो चाय पे नहीं रुकेंगे, वो मिठाई भी खिलाएंगे। ऐसा ही करते हो लोग। बहरहाल शेख साहब, एक साहब का सवाल आया है कि अगर वाइफ हाफिज कुरान हो तो क्या लिखा उन्होंने कि औरत हस्बैंड से पीछे खड़ी होकर नमाज पढ़ सकती है? तो वैसे पढ़ सकती है। मुझे लगता है कि इन्होंने सवाल पूछना चाहा है कि अगर वाइफ हाफिज कुरान हो, करा सकती, हाँ, तो क्या वो जमात करवा सकती है कि नहीं करवा सकती है? ये सवाल मुझसे गालबन कल मैं जिक्र कर रहा था कि कल बात हो गई कि उनकी बेटी जो है वो हाफिज कुरान है। अच्छा, तो क्या मैं उनके पीछे नमाज पढ़ सकता हूँ? तो मैंने कहा नहीं पढ़ सकते। अब किसी की बीवी हाफिज कुरान है, किसी की बहन हाफिज कुरान है, किसी की माँ हाफिज कुरान है, किसी भी शक्ल में औरत इमामत कराए उसके पीछे मर्द नमाज नहीं पढ़ सकता। औरतें हैं, कोई बात नहीं है। वो औरतों के वस्त में मिसाल के तौर पर 5 औरतें इस तरफ हैं, 5 इस तरफ हैं, 10वीं 11वीं दरमियान में ये है, और ये आगे नहीं निकलेगी, ना बालिश्त, ना 4 उंगली, ना 2 उंगली, ये बिल्कुल सफ के वस्त में खड़ी होगी और ये जमात कराएगी और ये जायज है। लेकिन पीछे अगर कोई नाबालग बच्चा है तो बात अलग है। नाबालग बच्चा छोटी उम्र का 5-7 साल का है, वो पीछे खड़ा हो गया, हालांकि उसे तो सिखलाना ही चाहिए कि तुम मर्द हो, तुम मर्दों की कैटेगरी में आते हो, तुम्हें हमारे साथ खड़े होना है। लेकिन बाद बच्चे माँ के साथ इतने अटैच होते हैं, छोटे भी होते हैं, तो वो माँ के साथ ही चिमट के रहते हैं। वो खड़ा हो जाए कोई बात नहीं। बाकी आदमी कोई भी ऐसा चाहे कि मैं अपनी हाफिजा बीवी, हाफिजा बेटी, हाफिजा बहन, हाफिजा माँ के पीछे पढ़ लूं और वो चूंकि पूरे कुरान की हाफिज है, रमजान में पूरा 1 पारा रोजाना सुन लिया करेंगे, इस तरह उसकी नमाज नहीं होगी। वो वैसे जमात करा लिया करे खुद, चाहे छोटी सूरतों से ही हो जाए, और फिर अपनी बीवी को, बहन को, बेटी को, माँ को लेके बैठ जाए कि अम्मी, बहन, बेटी, हमें आज एक पूरा सिपारा सुनाओ, और रोजाना कुरान करीम का एक सिपारा उससे सुना करे, कोई अच्छी वाली बात। जज़ाकल्लाह खैर शेख साहब ने सवाल किया है, सवाल को उन्होंने महदूद रखा है कुरान मजीद तक, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा और मफ्तूह कर देता हूँ कि उन्होंने कहा कि शेख साहब कुरान मजीद पढ़ते हुए दिल में बहुत वसवसे आते हैं, कोशिश करता हूँ कि ना आए, उसके बावजूद भी आते रहते हैं, तो क्या उसका कोई इलाज है?
قرآن کریم پڑھتے ہوئے وسوسے آتے ہیں اور دوران نماز بھی آتے ہیں. ہاں جی یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا. جی وہی میں نے کہا اس کو تھوڑا سا وسیع کر دیا جائے. ہاں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ہی آتے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ آتے ہیں. جی بلکہ کوئی چیز بھولی ہوئی ہو, یاد کر رہے ہیں آپ ادھر ادھر, کوئی یاد نہیں آ رہی, جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا تو جلدی یاد آ جاتی ہے کہ وہ کہاں ہے. تو یہ انسانی فطرت ہے. اور اگر کوئی کہے کہ میں اس پر 100% بند باندھ دوں گا تو وہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا ایک اچھا طریقہ ان خیالات کو روکنے اور ان کے راستے میں بند باندھنے کا ایک طریقہ یقیناً ہے کہ نمازی جو سمجھتا ہے کہ میرا عموماً یہ حال رہتا ہے کہ میں جب نماز پڑھنے لگتا ہوں تو خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں, وسوسے ادھر ادھر کی باتیں ذہن میں آتی ہیں. اس آدمی کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کا ترجمہ اور نماز کے الفاظ کا ترجمہ سیکھ لے, اور اس حد تک سیکھ لے کہ اسے جب نماز پڑھ رہا ہو تو جو کلمات سورۃ فاتحہ سے یا بلکہ سبحانک اللہم یا اللہم باعث بینی وہاں سے لے کر, بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ اس سے بھی پہلے اللہ اکبر سے لے کر, اللہ اکبر جو تکبیر تحریمہ ہے اس سے لے کر سلام پھیرنے تک جتنا کچھ پڑھا جاتا ہے ان سب کا ترجمہ آتا ہو. قرآن کریم کے جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم عموماً نمازوں میں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ آتا ہو. آپ جس وقت نماز شروع کریں گے اس ترجمے کو ذہن میں رکھیں. آپ نماز پڑھتے جائیں, آپ کے زبان پر ہوں گے کلمات اور آپ کے ذہن میں ہوگا اس کا مفہوم یا ترجمہ. اب دو ہی جگہ ہے نا, ایک ہے زبان, وہ مصروف ہو گئی تلاوت میں یا قرات میں, اور دوسرا ہے دماغ, وہ مصروف ہو گیا اس کے ترجمہ مفہوم میں. اب شیطان کے لیے کوئی جگہ نہیں بچتی کہ وہ کہاں خیالات لا کے ڈالے گا. اس طریقے سے خیالات جو ہیں وہ کم از کم ہو جائیں گے. یہ کہیں کہ 100% ختم ہو جائیں گے وہ تو شاید نہیں ہو پائے گا, لیکن یقیناً کم ہو جائیں گے. قرآن کریم پڑھتے ہوئے بھی آپ تھوڑا سا اگر یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. اب ایک آدمی کو ترجمہ آتا ہی نہیں, ایسی بھی تو صورتحال ہے نا. بہت سارے لوگ ہیں وہ قرآن کریم ساری عمر سے پڑھ رہے ہیں, پڑھتے آ رہے ہیں, لیکن قرآن کریم کیا رہا ہے, اس کا پیغام کیا ہے, ترجمہ نہیں جانتے. ان لوگوں کے لیے مشکل خاص طور پر پیش آتی ہے. وہ کوشش کریں کہ قرآن کریم کا ترجمہ بھی اسی حوالے سے سیکھیں. لیکن جہاں تک مسئلہ ہے کہ خیال آ جائے تو کیا اس سے کوئی تلاوت پہ اثر پڑ جائے گا یا اس سے نماز پر اثر پڑ جائے گا, ایسا نہیں. اگر آپ نے ارکان سارے ادا کر لیے اور جبراً دماغ میں خیال کہیں سے آ کے گھس گیا تو اس کو دور کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اور اگر نماز کے دوران اس طرح کے خیال آ جائیں تو وہ ہے کہ بائیں طرف, بائیں کندھے کی طرف تھو کریں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, تو انشاءاللہ وہ خیالات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, شیطان نکل جائے گا. اور جب بائیں طرف ایسے منہ کر کے تھو کریں تو پھر یہ خیال بھی رکھیں کہ بائیں طرف نماز کے دوران نمازی بھی تو ہو سکتے ہیں نا. جماعت سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ اس طرح منہ کر کے بہت اچھے طریقے سے بہت سنبھل کر تھو کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نماز سے سلام پھیرے اور آپ کے گلے تک آ جائے. اچھے انداز سے اپنے اس عمل کو سر انجام دیں تاکہ شیطان کو بھگانے کے لیے جو معوذات ہیں ان میں سے ہی یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی ہے, یا پڑھیں گے تو انشاءاللہ خیالات جو ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں گے. جی شیخ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. شیخ ہمارے پاس اب 13 منٹ بچا ہے اور اس 13 منٹ میں جمہور کا میں لائیو سوال لینا چاہوں گا. تو جو بھی صاحب سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں, یا الیکٹرانک ہاتھ اٹھا دیں یا ریئل ہاتھ اپنا اٹھا دیں تاکہ میں ان سے پوچھ سکوں. یہاں پہ مبین خان صاحب پوچھنا چاہتے ہیں. جی مبین صاحب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موبائل بند کر لیں, آپ کے پاس موبائل کھلا ہوا آپ کا. ہاں اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت ہے جو 15 سال یا 16 سال پہلے لا علمی کی وجہ سے جو بچہ دانی کا آپریشن ہوا تھا اس ٹائم میں روزے نہیں رکھی تھی آپریشن کی وجہ سے. ان کو معلوم نہیں تھا کہ بعد میں فدیہ دینا ہے, روزہ رکھنا ہے, مگر چھوڑ دیے تھے. ابھی ان کو علم آیا ہے کہ
पता चला कि मेरे को रोजे रखने थे, मैं मगर नहीं रखी, तो अब इस मौके पे क्या करना चाहिए? मतलब 15 साल के बाद में याद आ रहा है। कोई बात नहीं है, अगर लाइल्मी के नतीजा में 15 साल, 20 साल, 30 साल भी निकल जाएं तो कोई बात नहीं, उसे यकीनन मालूम तो होगा कि पूरे महीने के रोजे छूट गए थे। अभी इस वक्त रमजानुल मुबारक चल रहा है, अब ज़ाहिर है कि इस वक्त तो उनके रोजे जो हैं इसी रमजान के होंगे, और जब ये रमजान खत्म हो जाए, ईद का दिन यकम शवाल, वो दिन निकाल लें और उसके बाद अपने रोजे शुरू कर दें, चाहे शवाल में मुकम्मल कर लें, आगे जाके जुल्कादा, जुल्हज्जा, मुहर्रम, अगले शाबान तक उनको वो 30 रोजे पूरे करने हैं। और ये कोई इंशाल्लाह ताला ऐसी मुश्किल भी नहीं होगी। 30 रोजे हैं और 330 दिन हैं, 330 दिन, रमजान के 30 दिन निकाल कर कमोबेश 330 दिन बचते हैं। तो इन 330 दिनों में से सिर्फ 30 रोजे रखने हैं। तो वो मुख्तलिफ मौके पर जैसे जैसे आसानी समझें अपने ये रोजे मुकम्मल कर लें उन पे। और इसके अलावा एक रमजान से गुजरकर दूसरा रमजान आ जाए और पिछले रोजे अभी बाकी हों और अगले रमजान के बाद आके रखे, तो अगर इल्म है, कोई जरूरत या कोई मजबूरी नहीं थी और इसके बावजूद नहीं रखे, तो उनके लिए तो फिदिया भी है कि वो एक रोजा भी रखें और एक मिस्कीन को खाना भी खिलाएं। जो पेनल्टी है कि लापरवाही में आके पूरा साल रोजे क्यों नहीं रखे। अब इस खातून को इल्म भी नहीं था कि ऐसा कुछ करना होता है, तो जो कुछ ला इल्मी में जहालत में गुजर गया, अल्लाह ताला से माफी मांगे, अल्लाह गफूर रहीम है। और अगर उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल दिया हुआ है, नवाजा हुआ है, उनके पास तौफीक है, तो खुलासा अल्लाह की राह में कुछ सदका वगैरह इस नियत से कर दें। आजकल वैसे भी लोगों के काम वाम बंद पड़े हैं, जो लोग रोजाना कमा के खाते थे वो लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं। तो अगर वो साहिब तौफीक हैं तो जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उनको तौफीक मिलती है सदका कर दें, और वो रोजे सिर्फ जितने उनके छूटे हैं उतने रोजे वो रख लें, उनका इसके अलावा इंशाल्लाह ताला और कोई मसला नहीं है। अहसन अल्लाह अलैकुम शेख, जज़ाकल्लाह खैर। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक हाथ उठा हुआ यहाँ अब्दुल हसीब साहब का। अब्दुल हसीब साहब पूछिए सवाल अपना शेख साहब से। पहले अपना माइक खोल लीजिए फिर पूछिए जी। अब्दुल हसीब साहब माइक खोल लीजिए पहले अपना। अब्दुल हसीब साहब बोलिए। सवाल ये है, अगर जो है आपके पास जो सिस्टम है वहाँ, या तो आपने टेलीविजन समझ में नहीं आ रही। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। आपका माइक में बंद करने पर मजबूर हो रहा हूँ। बात समझ में आएगी तो सवाल का जवाब देंगे ना। कोई मसला जी। आपने माइक बंद कर लीजिए, आपका माइक कहीं से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है और मुझे बंद भी नहीं करने दे रहा है, इतना ज्यादा वैसा है। अब्दुल हसीब साहब ने माइक बंद कर लीजिए जनाब। जी, किसी और को मौका दे दें। इकबाल साहब ने सवाल पूछा, माइक खोल लीजिए इकबाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा शेख अदनान साहब, एक दफा रमजान के मैं रोजे की हालत में, जी अबू अदनान साहब, मैं रमजान में रोजे की हालत में था और ऑफिस में था, तो ऑफिस में कॉल आई कि मेरी वालदा की डेथ हो गई है। तो उस वक़्त क्योंकि हालत काफ़ी ख़राब हो गई, तो मुझे किसी कॉलीग ने पानी पिला दिया क्योंकि मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। तो उस सूरत में क्या मुझे एक रोज़ा रखना है या उसका क्या फ़िदिया या क्या उसका तरीका होगा? अगर ऐसी हालत आपकी हो गई थी कि आपको किसी ने देखा कि ये जैसे आदमी बेहोशी में या गशी में जा रहा है और अगर इसको पानी ना पिलाया तो हालात जो हैं और बिगड़ सकते हैं सेहत के एतबार से, किसी ने आपको पानी पिला दिया तो ज़ाहिर है कि रोज़ा टूट गया। आपने अपने इख्तियार से भी वो ज़ाहिर पी लिया। अगर थोड़ा सा गशी का या उस कैफियत का असर था, थोड़ा सा उस आदमी की लापरवाही कम समझ लें, पूछ लेता कि भाई रोज़ा है तो तोड़ना है। बहरहाल चूंकि ये कैफियत ऐसी है कि इसमें आपने कोई जानबूझकर रोज़ा नहीं तोड़ा, रोज़ा टूटने या रोज़ा तोड़ने के हालात पैदा हो गए थे,
ایسے میں آپ پر کفارہ نہیں آتا. ایسے میں آپ کو صرف جو روزہ ٹوٹا ہے اس کی جگہ پر ایک روزہ آپ کو رکھنا ہے. وہ اگر پچھلے سال آپ کا یہ ایسا ہوا تھا تو آپ کو اس سال کے دوران رکھ لینا چاہیے تھا, اور اگر اب تک وہ نہیں رکھا تو اس ایک روزے کی جگہ آپ رمضان گزرنے کے بعد, عید کے دن کے بعد ایک روزہ اس نیت سے رکھ لیں, اور ساتھ ہی ایک مسکین کو کھانا بھی کھلا دیں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب عبد الرزاق صاحب ایک ہیں, وہ آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. عبد الرزاق صاحب اپنا سوال پوچھے شیخ صاحب سے. جی عبد الرزاق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میں نے کل سوال کیا تھا محترم سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ شعیب علیہ السلام کے پاس رہے تقریباً 10 سال, تو وہ 10 سال نبوت سے پہلے رہے کہ نبوت کے بعد؟ یعنی کہ جب انہوں نے دعویٰ کیا فرعون کے پاس کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کی توحید جو ہے اس کی طرف آؤ, تو یہ 10 سال پہلے کیا کہ بعد کیا؟ عبد الرزاق وہ شیخ صاحب کی بات سمجھ چکے ہیں, آپ جواب دینا چاہتے ہیں. میں بات کو سمجھ گیا ہوں آپ کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سوال کا کوئی ہمارے عقیدے سے, ہمارے عمل سے, نہ قبر میں نہ حشر میں کہیں اس کے بارے میں تو سوال نہیں ہوگا کہ تمہیں وہ خبر ہے یا نہیں کہ یہ وہ 10 سال جو رہے وہ نبوت سے پہلے تھے یا بعد میں تھے. لیکن جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی ملنا چاہیے, کہیں سے نہیں ملا, تو پوچھنے میں ان کا حق ہوتا ہے. عموماً ایسے موقعوں پہ مسائل وہ پوچھنے چاہیے جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے روزمرہ. لیکن پہلی بات یہ کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس تھے, اجرت کر رہے تھے, بکریاں چرا رہے تھے حق مہر کے طور پر, تو وہ 10 سال کا عرصہ جو ہے وہ نبوت سے پہلے کا عرصہ ہے. پھر جب آپ وہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی, جن کا بعض روایات میں ملتا ہے کہ ان کا نام صفورہ تھا, اپنی بیوی کو لے کر واپس مصر آ رہے تھے یا اپنے گھر واپس جا رہے تھے, تو راستے میں ایک جگہ پہنچے جہاں قرآن کریم میں یہ واقعہ موجود ہے. اگر توجہ سے پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ کیا ہو رہا ہے. جی جی جی. وہاں میاں بیوی جا رہے ہیں, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں رکیں, مجھے کہیں آگ نظر آ رہی ہے, میں آپ کو وہاں سے تھوڑے سے انگارے لا کے دیتا ہوں تاکہ ہم بیٹھ کے اس کو آگ کو سینک لیں. یعنی سردی کا موسم ہوگا یقیناً. تو وہاں آگ لینے کے لیے گئے تو وہاں آگ نہیں تھی بلکہ وہ نور تھا. اور وادی جو ہے اس کا انک بالواد المقدس طویٰ فخلع نعلیک, اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اپنے جوتے اتار کے آؤ, یہ تم اس وقت وادی مقدس طویٰ میں ہو. تو یہاں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ نبوت کا شروع ہوا. تو اس کا مطلب واضح طور پر یہ موجود ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آپ نبی کی حیثیت میں نہیں تھے, اس وقت ابھی نبوت نہیں ملی. نبوت راستے میں ملی واپس آتے ہوئے, اور پھر فرعون کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. اور پھر فرعون نے جو گستاخیاں یا بدتمیزیاں کی اور جس طرح سے آپ کے مقام کو گرانے کی کوششیں کی, جسے اللہ نہ گرائے اسے کون گرا سکتا ہے. اس نے قرآن پڑھیں, بعض الفاظ ہیں کہ ان کا ہمیں زیادہ ذکر کرنے کو بھی نہیں جی چاہتا. یعنی آپ کے مقام کو گرانے کی کوشش کی لوگوں کے سامنے بھی اور آپ کے سامنے بھی. تو یہ سارا واقعہ جو ہے شعیب علیہ السلام کے علاقے سے مدائن شعیب, آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ سعودیہ میں ہے آج کل. جی جی. یہ جو موجودہ جغرافیائی تقسیم ہے, اس وقت مدائن شعیب سعودی عرب میں ہے. مدائن صالح, تبوک سے بھی آگے گزر جائیں تو مدائن شعیب, اور مدائن شعیب سے آگے گزریں تو پھر آگے مصر کا سمندری علاقہ جہاں تک شروع ہو جاتا ہے وہاں تک سعودی عرب کی حدود ہیں. تو یہ واقعہ جو ہے وہ نبوت سے پہلے کا ہے, شعیب علیہ السلام کے یہاں ان کا رہنا. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب, حسن اللہ علیکم. شیخ صاحب 1-2-3 منٹ آپ کے پاس ہے شیخ صاحب, اس میں ایک سوال میں چاہوں گا کہ بلاجالہ ہو جائے. جی یہ کوئی صاحب یہ بڑی دیر سے کوئی صاحب انگلی اٹھائے ہوئے ہیں. اچھا وہ میں دیکھ لیتا ہوں کون صاحب ہے, کون صاحب ہے انگلی اٹھا رکھی ہے. عبد المبین صاحب. جی مبین صاحب فرمائیں. چلیں آپ.
جی शेख साहब, हम लोग बैचलर रहते हैं तो हादसा ये हुआ कि कोई नमक चखने के लिए ऐसे जबान में चख के थूका ऐसे वापस, मैंने नमक के लिए इससे रोजा नहीं टूटता वो के बोला, तो ये सही है चखने के लिए से नमक टेस्ट कर रहा है? ये बात सही है कि अगर कोई, लेकिन अमूमन ये बात कहाँ पेश आती है? आप कह रहे हैं कि आप बैचलर रहते हैं, आपको तो अब जाहिर है कि किसी का कोई खतरा नहीं है, नमक ज्यादा होगा तो आपने खाना है, कम होगा तो आपने खाना है। अगर किसी का शौहर बड़ा लड़ाका हो, शौहर है और लड़ाका है, नमक ज्यादा हो गया डंडा उठा लिया, नमक ज्यादा हो गया जाओ तुम्हें तलाक है, नमक ज्यादा हो गया ये और वो, इस तरह के शौहर वाली बीवी को इजाजत है कि वो सालन चख ले ताकि ऐसा ना हो कि इफ्तारी होते ही मेरी साथ तलाक भी हो जाए। इस तरह की इजाजत है। अब जो आपने या आपके साथी ने किसी ने चख के थूक दिया, आपका रोजा सही है इंशाल्लाह ताला, इससे रोजा नहीं टूटता, लेकिन इसकी जरूरत जो है वो बैचलर में नहीं आनी चाहिए। इसकी जरूरत है किसी बेचारी ऐसी औरत को जिसका शौहर बहुत सख्त गिर है और मार धाड़ पे उतर आता है, तो उसको अपनी जान बचाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इजाजत दी इस बात की कि सालन को चख कर अगर कोई थूक देता है तो उसके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। उसी एतबार से, उसी हदीस की रूह से आपका भी रोजा नहीं टूटा, आपका भी रोजा सही है और उसकी जगह रोजा रखने की या कफारा देने की कोई जरूरत नहीं। जज़ाकल्लाह खैर शेख व अहसनल्लाहु अलैकुम बारकल्लाहु फीकुम व नफ़अ बिकुम इस्लाम व मुस्लिमीन। शेख घड़ी मुझसे कह रही है कि शेख आपका वक्त ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे जो इस VIP हॉल का जो आमिल है वो भी खड़ा हुआ है कि शेख साहब आप चलें। तो मैं आप सारे लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए शेख साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि शेख साहब तशरीफ लाए और हमारे सवालात का जवाब दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम उस पर सुनने की और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।